موجود ہیں ڈاکٹر ثناءاللہ عباسی صاحب, آئی جی خیبر پختونخوا, اور مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ بڑی مطلب مہذب, جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ اخلاقیات کا سبق ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑے ہر طریقے سے, ہر اینگل سے, مطلب یہ صرف اشتیاق نے مجھے نہیں بتایا, مطلب میں بات کر رہا ہوں تو ان کی گفتگو میں لگ رہا ہے کہ واقعی ہی وہ پولیس کے لیے اور کے پی کے لوگ جو ہے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے چیلنجز تھے. ان کو ہماری آرمی نے بڑا وہاں پہ نذرانے پیش کیے, پولیس نے کیے, رینجر, مطلب سب کا اپنا اپنا کردار ہے. یہ نہیں کہ کسی فورس پیچھے رہی, ہر نے اپنی اپنی جگہ کردار ادا کیا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک تفتیش کے حوالے سے تنظیم نو بنائی ہے, وہ کیا ہے, وہ اس حوالے سے کیا تفتیش میں کوئی تبدیلی لے کے آ رہی ہے, کیا کر رہے ہیں؟ ایک میں نے بات دیکھی, تفتیش میں بڑی جیسے نہیں ہوتا چیلنج تھے پیش آ رہے تھے. یہ پولیس میں نے دیکھی کہ آپریشنلی بڑی اسٹرانگ تھی, لیکن تفتیش میں کچھ چیلنجز پیش آ رہے تھے. ایک تو ہم نے یہ ابھی فیصلہ کیا ہے کہ بندہ وہ گرفتار ہوگا, ملزم وہ گرفتار ہوگا جس کے خلاف ایویڈنس آئے گی. ٹھیک, ایسے نہیں ہے کہ مطلب ایف آئی آر اگر ہو گئی ہے, ایف آئی آر اگر 15 بندوں پر ہوگی تو 15 کو ہی گرفتار کر لیں, یہ نہیں ہوگا. صرف جس کے خلاف ایویڈنس آئے گی اس کو گرفتار کیا جائے گا. یہ کیونکہ ہمارا کام بھی کم ہوگا اور تفتیش زیادہ اچھی ہوگی اور تھانے پر بھی برڈن کم ہوگا, تو یہ بہت ضروری ہے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ ایف آئی آر ہو گئی تو بیچارے کو وہ ثبوت آئے نہ آئے 6 ماہ سال وہ جیل میں رہتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, تھانے پر آ جائے اس کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر جو بے گناہ کی گرفتار ہوتا ہے اور پھر بے گناہ کر کے چھوڑا جاتا ہے تو وہ جو کسٹڈی میں رہتا ہے اس کے جو ہیومن یہ آزادی کی سلب کرنے والی بہت اچھی بات. اور میرے ناظرین سنیں, بہت بڑی ڈاکٹر سے بات اچھی اس کی آزادی سلب ہوتی ہے بے گناہ کی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا آزادی, اس کا گھر بار, وہ مینٹلی ٹارچر, اس کے کاروبار, ہر چیز ڈسٹرب ہوگی اس کی. لیبلنگ ہے, سوشل اسٹگما, بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کے خلاف ایویڈنس آتی ہے صرف اس کو گرفتار کیا جائے. ایک تو یہ سب سے بڑی. دوسرا ہم نے ایک تفتیش کے مانیٹرنگ کا میکینزم تیار کیا ہے کہ تفتیش کہاں پر پہنچی, ایکویٹل کیسے ہوئے, ایکویٹل اگر بیل ہوئی ہے تو کیوں ہوئی, وہ جتنے بھی لیکناز ہوتے ہیں وہ ہم انویسٹیگیشن اسکول میں پڑھاتے ہیں کہ یہ ایک نیاز ہوئی, لاز بتاتے ہیں. ہاں, لاز بھی ہے لیکن ناز بھی, کہ کسی بنیاد پر ان کی ایکویٹل ہوئی ہے, کس بنیاد پر یہ آزاد ہوئے ہیں, جو ملزم تھے اور آزاد ہو گئے ہیں ان کو انویسٹیگیشن اسکول میں پڑھاتے ہیں کہ بھائی یہ لوپ ہولس ہے جس کی وجہ سے ملزم آزاد ہو گئے, یہ ابھی آئندہ کی تفتیش میں لوپ ہول نہ رکھنا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی پہلی دفعہ ہوئی, ابھی پہلے ہوتا تھا؟ نہیں, پہلے ہوتا تھا لیکن ہم نے اس کو ری انفورس کیا ہے زیادہ. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گرفتاری کا صرف گناہ گار کو گرفتار کیا جائے, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. ایسے نہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ساروں کو گرفتار کر لو. یہ بات تو آپ نے بڑی اچھی کی کہ یہ آزادی کے اوپر ہر بندے کو حق ہے, یا آزاد ریاست میں رہ رہا ہے تو پھر وہاں پہ حق بھی ہے اس کو. کیسے کسی کے خلاف ایک آگے تو اس کو یہ نہیں پکڑ کے اب حوالات میں, اس کے ذہن کے اوپر کیا بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں دہشت گردی میں بھی فرق پڑے گا, لوگوں کے ذہن میں ایک پولیس کے حوالے سے ایک محبت بڑھے گی, یہ قربتیں بڑھیں گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک کام اور ہو رہا تھا یہاں آپ کے, بلکہ پاکستان میں ہو رہا تھا, کے پی کے میں بہت ہو رہا تھا کہ مال مسروقہ جو پکڑتے تھے اس میں گاڑیاں, منشیات, ویپن, ان کی وہ لیبارٹی جو کرتے تھے وہ مہینوں سال لگ جاتے تھے. اس میں بھی آپ نے کوئی فرسٹ ٹائم کچھ کیا ہے, وہ کیا؟ بیسیکلی آپ دیکھیں یہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی تھیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یہاں پہ ایک رواج تھا, وہ ہم نے پولیس افسروں سے 1600 گاڑیاں واپس کی اور وہ کسٹم کے حوالے کی, جن کی اربوں روپے کی قیمت ہے, اور وہ ریاست پاکستان کو وہ اربوں روپے ملے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہوئی. اس کے بعد کیس پراپرٹیاں جتنی بھی پڑی ہوئی تھیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان ساری گاڑی جتنی بھی کسی بھی کیس پراپرٹی اس میں ہیں, کیس پراپرٹیوں میں ان کی ایف ایس ایل کروائیں کہ ٹیمپرڈ ہیں کہ نہیں ہیں, ان کا جلدی سے ڈسپوزل کریں. اس میں آپ وہیکلس بھی آ گئے, ویپنس بھی آ گئے,
اور نارکوٹکس بھی آ گئی. ان کو میں نے کہا ہے کہ جلدی سے ڈسپوزل کرو. اس میں عملہ بڑھایا, وہ چیک کرنے والی مشینری بڑھائی, کیا کیا؟ نہیں, ابھی ہم نے ان کو کہا 15 دن میں یہ جلدی کرو, کیونکہ میں 2 تھانوں پر ادھر گیا تو ادھر میں نے بہت گاڑیاں دیکھی, بہت پرٹیکولرلی وہیکلس. تو میں نے کہا ان کا ڈسپوزل کرو, جو بھی کرنا ہے جلدی سے. وہ 15 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا, پھر آپ کے ساتھ ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہوا ہے. پہلی دفعہ ہم نے ادھر انسپیکشن کروائی ہیں کیس پراپرٹیوں کی, جس میں گاڑیاں, اسلحہ اور نارکوٹکس آتی ہے. تو وہ اگر جن نارکوٹکس کیس پراپرٹی اگر مسنگ ہے تو ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں, اور اگر خدا نخواستاً کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو اس کی یہ انسپیکشنز ہو رہی ہیں ساری. تو ہم نے اس پر بھی بڑی توجہ دی ہے. مطلب جہاں پہ وہ اسمگلنگ کی جو بات ہم کر رہے تھے, وہ بھی فرق پڑے گا اس میں آنے سے. اسمگلنگ تو میری اپنی نان کسٹم گاڑی, میں آپ کو بتاؤں میری اپنی رائے یہ ہے کہ اسمگلنگ پر بہت اثر پڑا ہے بارڈر فینسنگ کی وجہ سے اور پولیس کی پرو ایکٹیونیس سے. میرے اپنے حساب سے تو اسمگلنگ میں تو یہ دعویٰ کروں گا کہ بند ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ رینڈم کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہو. فاٹا زم ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ نہیں, میں آپ کو بتاؤں ساری زندگی وہ آزاد رہے. ہاں نہیں, یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے فاٹا کا انضمام. فاٹا کے انضمام کی سب سے جو فاٹا کے انضمام کا اصل مطالبہ وہاں کے نوجوان نسل نے کیا تھا. جب ماضی میں آپ دیکھیں گے نا کوئی بھی مطلب ہسٹری کو جا کر, نوجوان نسل کہہ رہا تھا کہ ہم بھی پاکستان کے ایکول شہری ہیں, ہمیں بھی وہی پولیس چاہیے, ہمیں بھی وہی جوڈیشری چاہیے, اپنے حقوق چاہیے. اور سب سے بڑا یہ ہوا ہے, میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ فاٹا کے انضمام کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو بنیادی حقوق بحال ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے فاٹا کا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے, تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے, عدالت میں جا سکتا ہے, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ. مطلب میں اگر ڈاکٹر صاحب کی بات کروں کہ 70 سالوں میں اگر کبھی ان کو فاٹا میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کو کبھی حقوق نہیں ملے تھے, تو فرسٹ ٹائم ابھی ملے انہیں. دیکھیں نا, کبھی وہاں پہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی. ابھی اب یہ کورٹس میں جا سکتے ہیں, تھانے میں جا سکتے ہیں, کچہری میں جا سکتے ہیں, سب جا سکتے ہیں. اور وہ یہ جو انضمام ہوا ہے نا, وہ میجرلی ہے ہی نوجوان نسل کے لیے, اور نوجوان ہی اسے فائدہ اٹھائے گا, اور یہ مستقبل کے لیے ہے. باقی جو کچھ چند لوگ تھے جو پرانے نظام کے بینیفیشری تھے, ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, وہ واقعی چند لوگ ہیں, وہ چند لوگ تھے, وہ ماضی کا حصہ ہے. مستقبل بڑا اچھا ہے. مستقبل میں تو بتاؤں کہ یہ جو ینگر جنریشن ہے اس کا مستقبل ہے, اور یہ انشاءاللہ آئندہ فائدے دیکھیں گے اس مرجر کے. ضم شدہ اضلاع جو ہے وہاں پہ پولیس کی بہتری کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, کیا ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ ایک تو جتنے پولیس ایکٹ پورا ان پر اپلائی ہوتا ہے, اتنے جتنے بھی ان کے شہید ہوئے ہیں ایون ماضی میں بھی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان شہداء کو بھی پولیس میں نوکری دی جائے. یہ وہ لیویز اور خاصہ دار جو ان کی بات کر رہے ہیں, ان میں جو شہداء کے بچوں کو آپ پہلے جو تھے وہ ابھی گورنمنٹ کو ہم نے سمری بھیجی ہے, کیونکہ جو پہلے شہداء ہوئے تھے ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا, گورنمنٹ امینڈ کرے گی. آپ تو لکھ کے بھیج سکتے ہیں نا. ہاں بالکل, سمری بھیج سکتے ہیں, وہ ہم نے بھیج دیا ہے. دوسرا ریکروٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تیسرا ویلفیئر پیکیجز. ابھی جو بھی لیویز اینڈ خسدار جو پرانے تھے ابھی پولیس میں جمع ہوئے, اس کے وہی حقوق ہیں جو پشاور پولیس کے ہیں. زبردست. 4 سدا کے جو پولیس پیکیج ان کو ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ویلفیئر کے پیکیجز ہوتے ہیں. حوصلہ بڑھے گا ان کا, بچوں کا بجائے کہ وہ نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں, پازیٹیوٹی. بچوں کی شادیاں ہو گئیں, بچوں کی تعلیم ہو گئی, تو وہ ویلفیئر پیکیج کا حصہ ہے. ہمارے پاس درخواستیں یہ بھی آپ کر رہے ہیں, شادیوں اور تعلیم, سارے جتنا بھی. جو پولیس ہے اس میں میڈیکل کے اوپر بھی تو کام کر رہے ہیں. بہت میڈیکل جتنے بھی ان کی کیا کہتے ہیں, کوئی آپریشن ہو گیا, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, کوئی مریض ہے, تو ان کو ہم ایڈ بھی دیتے ہیں, قرضہ بھی دیتے ہیں. وہ سارے اپلائی کر رہے ہیں فاٹا کے علاقوں میں, اور ہم ان کو دے بھی رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک میڈیا سے بھی گفتگو کی, مجھے اشتیاق نے بھیجا کہ آپ نے بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بات کی. آپ نے جو آپ کے SHO صاحبان تھے اس میں DSP تھے, SP تھے, ان کے ساتھ بات کی. وہ کیوں ضرورت پیش آئی ایسی بات؟ اصل یہ ہے کہ میں ایک چیز بہت امپارٹنٹ ہے سمجھنے کے, پولیس کا کام ہی ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کی ضمانت دینا.
اگر کسی کی ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی کی چوری ہو جاتی ہے، ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، اس کو میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن سمجھتا ہوں. تو وائلیشن کو روکنا بھی پولیس کا کام ہے، اس کی انفورسمنٹ بھی پولیس کا کام ہے، اور اس کی پولیس از گارجین آف فنڈامنٹل رائٹس. یہ ہے حقوق اور جوابداری کی باتیں. معاشرہ آیا ہی اس لیے، بنائی اس لیے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پولیس کھڑی کی کہ پولیس ان کے حقوق کی ضامن بنے. آپ کمانڈر ہیں ایک پورے صوبے کے پولیس کے، تو آپ یہ ضم شدہ جو اضلاع ہیں وہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں اور خواتین جو نوجوان ہماری بچی ہیں ان کے لیے بھی آپ کانسٹیبل کی بھرتیاں کر رہے ہیں، تو وہاں آپ جاتے ہوں گے، کیا ان کے اندر خوشی اور ایک جذبہ، جس طرح حقوق کی بات کی، تو کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ نہیں، بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، وہ بھی نہ ہو، جلدی سے ہمیں مطلب یہ حقوق ملیں جلدی سے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے ان کو دیں. پہلے ان کو جیسے سب، میں آپ کو ایک بتاؤں، پہلے یہ لیویز خاصادار تھے، کسی کو 5,000 ملتے تھے تنخواہ میں، کسی کو 6,000 ملتے تھے، کسی کی مرضی ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، نام میرا لکھا ہوا ہے، ڈیوٹی آپ کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں. اب ہر آدمی کو 38,000 مل رہے ہیں، 40,000 مل رہے ہیں، وہ بھی بینک کے تھرو. خوشحالی آئے گی نا، خوشحالی وہ بھی بینک کے تھرو، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ لے کے جائے گا، وہ بھی بینک کے تھرو، اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس میں ملیں گے اس کو. تو وہ میرے حساب سے بڑے خوش ہیں. یہ آپ کے دور میں شروع ہوا تھا؟ ہاں، بینک کے تھرو. یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کے دور میں شروع ہوا؟ ہاں بالکل، ایبزارپشن ہی میرے. اچھا، وہاں پہ جو خواتین تھیں ان کے لیے آپ نے کوئی رعایتی پیکیج دیا کہ اس کے دور میں؟ ہاں، اس کو بیسیکلی ہم نے یہ کیا ہے، ابھی جو ریکروٹمنٹ ہم نے شروع کی نا، تو وہاں پہ ایکس فاٹا کے علاقے میں عورتوں اور مائنورٹیز، نہ صرف عورتیں، مائنورٹیز آلسو، جو اقلیتیں ہیں، ان کی سیٹیں خالی ہو گئیں. تو ہم نے ابھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں اور مائنورٹی کے بارے میں جو کرائیٹیریا تھا وہ کم کیا جائے، کہ جتنی پارٹیسپیشن ان 2 سیکٹرز کی ہے وہ جلدی سے آ جائیں. اور ہمیں بڑی ضرورت ہے مائنورٹی کی پارٹیسپیشن کی، عورتوں کی پارٹیسپیشن کی. انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں. جہاں بات ہم کر رہے ہیں، آپ نے کہا شادیوں کے لیے سوچ رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے، تو یہ اصلاحات جو کر رہے ہیں آپ، جو کے پی کے پولیس کے ملازمین ہیں، مزید ان کے لیے کیا اصلاحات لائی جا رہی ہیں؟ کیا میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کے بچوں کے لیے بہتر کام ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ڈیزیز کوٹا ان کا ہم نے انٹروڈیوس کروایا. ڈیزیز کوٹا کا کیا مقصد ہے کہ جو بھی پولیس ملازم ڈیورنگ سروس جس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بیٹے یا بیٹی کو نوکری دی جائے گی. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. سو ہم نے ایک یہ. دوسرا سن کوٹا، شہید کوٹا. جب میں ادھر آیا تو ان شہداء کے بچے جلوس نکال رہے تھے، جلسے نکال رہے تھے، تو ہم نے پولیس ایکٹ میں ترامیم کر کے 5% ان کا کوٹا رکھا اور ان کے سارے بندے بھرتی کیے. تو ابھی ہماری میرے خیال میں سن کوٹا اور ڈیزیز کوٹا میں ہم تقریباً 600 آدمیوں کو ہم نے پولیس کے بچوں کو نوکری دی ہے، 650 بندوں کو. تو یہ بھی ایک لینڈ مارک ہے. دوسرا باقی بھی چیزیں ہیں بہت سی، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سن کوٹا، ڈیزیز کوٹا اور ویلفیئر پیکیجز، اور ایک اور بھی کام ہوا ہے ادھر. لیویز خاصا دار تو ایس پی اوز ادھر تھے. جو ٹیررزم جب ہو رہا تھا نا، تو لوگوں پولیس نے، گورنمنٹ نے اسپیشل کانٹریکٹ پر لوگ بھرتی کیے تھے، جس کو ایس پی اوز کہتے ہیں، اسپیشل پولیس فورس. ان کو وہ تقریباً 8 یا 9 ہزار تھے. یہ مالاکنڈ میں تھے، سوات میں تھے، جہاں پہ زیادہ ٹیررزم تھا. تو ان کو ریگولرائز کیا گیا، اس کو پولیس میں دے بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف پولیس. پہلے تو اسپیشل فورس تھی. تو ان کے بھی جتنا بھی پیکیج پولیس کو مل رہا ہے وہ ان کو مل رہا ہے 8-9 ہزار کو. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. تو یہ اصلاحات ہیں جو ہم پولیس میں، کے پی کے پولیس کے اندر سزا اور جزا کا عمل جو ہے کس حد تک صاف اور شفاف ہے؟ یہ پولیس ویسے ہی اختیارات اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. تو پولیس کے پاس جتنے سزاؤں کا نظام ہے، سب سے زیادہ سزائیں پولیس میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ. میں ویسے فگرز بتا دوں، پچھلے سال کی فگرز یہی ہے کہ ہم نے 1000 پولیس افسروں کو ڈسمس کیا ہے. 1000
کرپشن کی وجہ تھی, کیا وجہ؟ ڈفرینٹ میسیز آف اتھارٹیز ہو گئی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہمارے پاس بہت سخت ہے, اور ہم ابھی کوشش اور بھی کر رہے ہیں کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزمس تیار کریں, وچ از آلسو انفنشڈ ایجنڈا آف انفنشڈ ایجنڈا آف پولیس ریفارمس. تو وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی. تو یہ جتنی بھی اکاؤنٹ جزا اور سزا تقریباً کروڑوں گورنمنٹ نے ریوارڈ میں بہت پیسے دیے. پچھلے سال ہم نے کوئی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ان کو ریوارڈ تقسیم کیا. اور اس کے بعد سزا اور جزا کسی بھی اس میں اس طرح کا آپ ریوارڈ جب دیتے ہیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے, بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی صاحب, انسپیکٹر جنرل پولیس KP کے. بات کر رہے تھے, بڑی کھل کے بات ہو رہی تھی پولیس میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کی, جو عوام کے لیے بہتری لائی جا رہی ہے. اور جان کے یہ خوشی ہوئی کہ بہت سارے کام ایسے ہوئے جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے KP کے میں کیے گئے, وہ ڈاکٹر صاحب نے کیے. اور یہ مجھے جان کے یہ بھی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف PhD ہے بلکہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں ساتھ ساتھ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. اور نہ صرف کام عوام کے لیے کیا جا رہا ہے, پولیس کے ملازمین جو ہے ان کو بھی عزت دی جا رہی ہے, ان کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو کام کیا جائے, واقعی IG صاحب اور KP کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس مستحق ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.